بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینہ پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرم میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کے اقوال کی روح سے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی۔ جب حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اسی ماہ کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مع قوم بجا لایا۔ سو اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی محتمم الشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب سے بات آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یعنی یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں، سو آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی روزہ رکھنے کی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ مشہور صحابی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ بھی واقع ہوا۔ الغرض مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی محرم الحرام کی حرمت اور تقدس چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام اور اس مقدس مہینے محرم الحرام کی صحیح حرمت کو سمجھنے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔